بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ بس ایک لمحے کو سب کچھ رک جائے اور ہم اللہ کے سامنے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دیں، لمبے لمبے سجدے کریں، عبادات کریں، روزے رکھیں، ایسا لگے جیسے بس اللہ سن رہا ہو، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی فریاد، اور زبان پر صرف دعا ہو۔ لیکن زندگی آسان نہیں، کبھی وقت نہیں ملتا، کبھی جسم تھکا ہوتا ہے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کی ہمت نہیں رہتی، روزے رہ جائیں، تہجد چھوٹ جائے، دل چاہتا بھی ہے مگر موقع نہیں بن پاتا۔ مگر اللہ تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، دل کی حالت، اخلاص، اور یہ کہ ہم اسے پکارنا چاہتے ہیں۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ ہے دعا۔ دعا وہ عمل ہے جس میں نہ وقت کی قید، نہ جگہ کی حد، بس دل اور رب کے درمیان ایک راستہ جو ہر حال میں کھلا ہوتا ہے۔ اور ذوالحجہ کے ان خاص دنوں میں جب رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے تو دعا سب سے آسان مگر سب سے طاقتور عبادت بن جاتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم 4 ایسی مسنون اور آسان دعاؤں کو سیکھتے ہیں جنہیں روز دل سے مانگا جائے تو وہ دعا صرف الفاظ نہیں رہتی، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دعا نمبر 1، توحید کی بنیاد، جس کو ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ کلمات ہیں جو میں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء ذوالحجہ کے دنوں میں کہا کرتے تھے۔ یہ کلمات اللہ کی عظمت، توحید اور مکمل عاجزی کا اعلان ہے۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں، یہ دل کی کیفیت اور بندگی کی پہچان ہے۔ چاہے کام کرتے وقت بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں، یا تنہائی میں ہوں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، یہ کلمات دل کو سکون دیتے ہیں اور روح کو نورانی بناتے ہیں۔ دعا نمبر 2، سب سے اہم دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورۃ البقرہ۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مانگی جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ سوچئے، نبی حکم الہی پر عمل کر رہے ہیں مگر دل میں غرور نہیں، فخر نہیں، بلکہ عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف عبادت یا عمل میں نہیں بلکہ قبولیت میں ہے۔ چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا، ایک آنسو ہو یا ایک تسبیح، اگر اللہ قبول کر لے تو وہی عمل جنت کی طرف پہلا قدم بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی عمل کریں اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ دعا نمبر 3، امن اور رزق کی دعا۔ اے اللہ، اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور صرف عبادت کی جگہ نہیں مانگی بلکہ امن اور رزق کی دعا مانگی۔ آج جب دل بے چین ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، مہنگائی، خوف، فتنہ ہر طرف ہے، تو یہی دعا ہر گھر کے لیے، ہر شہر کے لیے ایک امید بن سکتی ہے۔ یہ دعا مکہ کے لیے تھی، مگر ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک، اپنے خاندان اور اپنے گھروں کے لیے بھی یہ دعا ضرور مانگیں۔ دعا نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا، ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور مانگا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ کیونکہ صرف نیت کافی نہیں، ذکر، شکر اور عبادت کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ دعا ہماری کمزوریوں کا علاج ہے۔ جب دل سست ہو، جب عبادت چھوٹ رہی ہو، جب ایمان کمزور محسوس ہو تو یہی دعا بار بار مانگیں دل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ذوالحجہ کے ان عظیم دنوں میں ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں اگر دل سے، اخلاص سے اور یقین سے مانگے جائیں۔ اگر آپ ذوالحجہ کے ان دنوں میں لمبی عبادات نہیں کر سکتے تو ان دعاؤں کو اپنی زبان، اپنے دل اور اپنی نیت کا حصہ بنا لیں۔ اگر یہ دعائیں آپ کے دل کو چھو گئیں تو اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں، دوستوں اور ان بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں جو مصروف ہیں مگر اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ ان میں سے کون سی دعا آپ کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ईमान को जगा देने वाले पैगामात आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत, हदायत और कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर।